اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ دوستان محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو تمہیں خیر کی اور نیکی کی دعوت دے، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے تمہیں باز رکھے، روک دے۔ اس میں جو پہلی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُم، تم میں سے لازم ہے کہ ہو، امتن، ایک جماعت، تم میں سے ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔ یہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم فرما رہا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اور تمام مسلمان معاشروں کو اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وہ کون سی جماعت ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات آگے بیان فرمائیں۔ پہلے ہم جماعت پہ بات کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت تمہارے اندر سے ہونی چاہیے، مسلمانوں پر مشتمل جماعت ہونی چاہیے۔ اور اگر جماعت ہے تو جماعت واضح ہے انسانوں پر ہی مشتمل ہوگی، مسلمانوں پر ہی مشتمل ہوگی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر آپ دین کا کام، آپ فلاح کا کام، ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طور پہ کرتے رہیں، جماعتوں کے اندر داخل ہونے کا کیا جواز بنتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سوال کا جواب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جماعت اب بنانا ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ جماعت بنانے کی جو صلاحیت ہے، جو لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، وہ اللہ رب العزت ہر کسی کو ایک جیسی تو نہیں عطا فرماتا، بلکہ یہ جماعت بنانے والے جو اس لیول کے لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت بالخصوص دنیا میں ہر جگہ پہ بھیجتا ہے، جو دنیا میں آ کر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ ان کی بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لوگوں کو اپیل کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بات کے اندر وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلنا اور ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جماعت سازی کرے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جماعت بنائے اور جماعت کا نام لے کر آگے چلے۔ اب جب جماعت بن جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، شامل ہو کر اس کی قوت بنیں، اس کی طاقت بنیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے دل و جان کے ساتھ اس پر چلیں۔ وہ جو جماعت ہے جس کے اندر شامل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، جماعتیں تو بے شمار ہیں، لیکن جس جماعت کو قائم کرنے کا اور جس جماعت کے اندر شامل ہونے کا حکم اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے، اس کی آگے خوبیاں بھی اللہ رب العزت نے تین خوبیاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یدعون الی الخیر، اس جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی، نیکی کی طرف دعوت دینے والی جماعت ہو، یعنی ایسی جماعت میں شامل ہوا جائے جو لوگوں کو خیر کی اور نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے۔ اگر کوئی جماعت بن تو گئی مگر وہ نیکی والی جماعت نہیں ہے، وہ برائی والی جماعت ہے، وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلانے والی جماعت ہے، تو ایسی جماعت میں شامل نہیں ہونا بلکہ ایسی جماعت کے مخالف کھڑے ہونے کا
مفہوم مخالف کے طور پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو ایسی جماعت جو دین کی خیر کی دعوت دے، اس جماعت کے اندر شامل ہونا لازم ہے، اور اگر وہ جماعت بن جائے، اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ دوسری نشانی اس کی بیان فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، یعنی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ اب حکم کوئی کمزور لوگ تو نہیں دے سکتے نا، بلکہ حکم کوئی طاقتور لوگ دیں گے، جن کے پاس اختیار ہوگا، جن کے پاس طاقت ہوگی، وہ لوگ حکم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت اتنی طاقتور ہو کہ وہ معاشرے پر غلبہ رکھتی ہو، اور اگر غلبہ نہیں بھی رکھتی تو کم از کم اس غلبے کے، اس اقتدار کے، اس طاقت کے حصول کے لیے جدوجہد ضرور کر رہی ہو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکے، یہاں بھی روکنے کا حکم ہے، نیکی کا حکم دے۔ جب حکم کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب وہ جماعت طاقتور ہونی چاہیے، وہ اس جماعت کے پاس عوامی قوت ہونی چاہیے، اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے۔ اگر اس جماعت کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ نیکی کو غالب نہیں کر سکتی، وہ نیکی کا حکم نہیں دے سکتی، اور وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روک سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جماعت کے اندر شامل ہوا جائے جو خیر کی دعوت دے، اور جو لوگوں کو اس پوزیشن میں ہو، اتنی بڑی طاقتور جماعت ہو کہ وہ معاشرے کے اوپر غلبہ رکھتی ہو، لوگ اس کو فالو کرتے ہوں، لوگ اس کو کی اتباع کرتے ہوں، اور وہ جماعت جو ہے وہ غلبے کے حصول کے لیے، قوت نافذہ کے حصول کے لیے محنت کر رہی ہو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے روک دے، یعنی روکنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ اقتدار میں آئے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اقتدار میں آنے کا جو اس زمانے میں رستہ ہے وہ پولیٹیکل وے ہے، وہ سیاسی رستہ ہے۔ اس لیے اس جماعت کو، جو حق کی جماعت ہے، جس کے اندر شامل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس جماعت کو ایسی ہونا چاہیے کہ پہلے تو وہ طاقتور ہو، اگر طاقتور ابھی نہیں ہے، اقتدار کی حامل نہیں ہے، تو پھر کم از کم وہ اقتدار کے لیے، اس قوت نافذہ کے لیے، اس طاقت کے حصول کے لیے کوشاں ضرور ہو، اور اس کے نظریے کے اندر، اس کی آئیڈیالوجی کے اندر، اس کے مقاصد کے اندر اقتدار کا اور قوت نافذہ کا حصول ہونا، یہ اس کے منشور کے اندر شامل ہو۔ تو ایسی جماعت کے اندر شامل ہو کر اس کی قوت بننا، اس کی طاقت بننا، اس کے ساتھ چلنا، اس کی طاقت کو بڑھانا، اس کی قوت کو بڑھانا، یہ ہر مسلمان کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمیں دین کی موجودہ ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہم جو اب ایسی کوئی جماعت ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اقتدار میں عن قریب پہنچنے والی ہو۔ اس کی وجہ پاکستان کے اندر ہم تفرقوں میں جو تقسیم ہو چکے ہیں، مسلکوں میں جو تقسیم ہو چکے ہیں، وہ مسلک، وہ تفرقے، وہ فرقے اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ ہاں آپ دوسروں پر اعتماد نہ کریں یا دوسروں کو مسلمان ہی نہ مانیں، بلکہ وہ تو اس لیے مسالک بنے تھے دین کی بہتری کے لیے اور مسلمانوں کی آسانیوں کے لیے، جس کو ہم نے اپنے لیے وبال جان بنا لیا، اور ہم ان مسل کی دیواروں کو ہم نے، اور اس فرقہ وارانہ دیواروں کو اتنا مضبوط کر لیا کہ ہم دوسرے کسی مسلک کے لیڈر کو، خواہ وہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بھی اہل کیوں نہ ہو، کتنا بھی زبردست حکمت عملی کا ماہر کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، ہمارے جیسی اس کی میجورٹی سوچ، میجر سوچ نہیں ہے، تو ہم اس کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خواہ مخالف دوسرے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا سونے کا بندہ بھی ہو، تو ہم اس کے اندر بھی کیڑے نکالیں گے، اور اپنا، خواہ ہمارا کسی کام کا نہ ہو،
ہم اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے اس نے ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، اس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے، اس نے ہمارے دین کو تباہ کیا۔ اگر ہم دین بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم ملک بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے رویوں سے اور ایسی سوچ سے نکلنا ہوگا، اور واقعتاً دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے قابلیت دی ہے، اس کا مسلک کوئی بھی ہے، اس کا تعلق کسی بھی گروہ کے ساتھ ہے، اگر اس کے اندر قابلیت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، اللہ کا خوف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پاکستان کی محبت ہے، تو ہمیں اس جماعت کے اندر شامل بھی ہونا چاہیے اور اس جماعت کے دست و بازو بھی بننا چاہیے۔ ایسا رویہ اگر ہم اپنائیں گے کہ اپنے مسلک پر عمل کرتے رہیں، مگر اسلام کے احیاء کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اور قوت نافذہ کے حصول کا حقدار لوگوں کو دلوانے کے لیے اگر ہمیں اپنے مسلک کو پیچھے بھی ایک طرف بھی رکھنا پڑتا ہے تو وہ ہمیں رکھ دینا چاہیے، اور اسی طرح پاکستان بچ سکتا ہے، اسی طرح اسلام بچ سکتا ہے، اور اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کی عزت پھر سے بحال ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔